In this module, you will understand the fitter-snacker case and how the sale and distribution process works within this company. So as you probably have reviewed this case in the reading material, so in this module we will understand کہ how exactly the sale and distribution work in this company. تو آئیے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھرو گرافکس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیسے سیل اینڈ ڈسٹریبیوشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. Now for example, West Hills Athletic Club, which is a client, calls Fitter Snacker Company. انہوں نے کال کیا اور پوچھا کہ کس طرح کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں اور وہ کون کون سے پروڈکٹس ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں اپنی کمپنی کے اندر لے کے آنے کے لیے. تو ون وے آف ڈوئنگ دیٹ از کہ وہ کمپنی ویسٹ ہلز ایتھلیٹک کلب کال کرتی ہے فٹر سنیکر کمپنی کو. Now the moment the call goes to the company, سیل اینڈ ڈسٹریبیوشن ماڈیول جو اس کمپنی میں یوز ہو رہا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو پہلے اسٹیپ کے طور پہ وہ انکوائری گئی اس سیل اسسٹنٹ کو جس نے وہ کال ریسیو کی. جب اس نے کال ریسیو کی تو کال مائٹ بی کہ کیا یہ آئٹمز اویلیبل ہیں جو ہمیں چاہیے یا ان آئٹمز کی کیا پرائس ہے, یا فار ایگزامپل ہم اگر کوانٹٹی 100 بائی کرتے ہیں تو کس قسم کی ڈسکاؤنٹ پرائس ہمیں دی جائے گی. تو پرائسنگ اینڈ اویلیبلٹی آر ٹو امپورٹنٹ ٹائپ آف انفارمیشن دیٹ ہیپنز ان دی انکوائری. تو پری سیل ایکٹیویٹی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی اور اس کے بعد کسٹمر دوبارہ کال کرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیل اسسٹنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ساری انفارمیشن, وی ہیو دیٹ انفارمیشن, وی ہیو دیٹ پروڈکٹ, اینڈ ناؤ آر یو انٹرسٹڈ ان گوئنگ تھرو اینڈ میکنگ شیور کہ وہ ساری پروڈکٹ آپ تک پہنچے. سیکنڈ اسٹیپ کے طور پہ سیل جب کسٹمر کو کوٹ کی گئی وہ پرائس اور وہ سارا جو آرڈر وہ چاہ رہا ہے اس کے اگینسٹ سیل آرڈر کریٹ ہوا. تو سیکنڈ اسٹیپ کے طور پہ جب کسٹمر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اب وہ پروڈکٹ چاہیے تو سیل آرڈر جنریٹ ہو گیا. یاد رہے کہ یہ ساری انفارمیشن ERP آٹومیٹیکلی مینج کر رہا ہے. اس کے بعد جب سیل آرڈر کریٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈلیوری ڈاکومنٹ بھی جنریٹ ہو گیا. Now remember, all these information is passed on to different cycle of events electronically. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے ٹو دا پیپل ہو آر ان چارج آف پکنگ, پیکنگ اینڈ شپنگ. تو تھرڈ اسٹیپ کے طور پہ وہ ڈلیوری ڈاکومنٹ کریٹ ہو گیا جس میں ساری انفارمیشن سیل آرڈر سے جا رہی ہے. دین دس انفارمیشن از پاسڈ آن ٹو دا ویئر ہاؤس, اور جہاں سے وہ آئٹم پک کیا جانا ہے, آئٹم یا وہ پروڈکٹ جو کسٹمر نے کہا ہے وہ پیک ہوا اور ساری شپنگ انفارمیشن پاس آن ہو گئی. یہ سارے اسٹیپس ERP سولوشن کے اندر موجود ہوں گے. تو اسٹارٹنگ فرام دا پری سیلز ایکٹیویٹی ٹو ایکچولی گوئنگ آن اینڈ کمپلیٹنگ دا اسٹیپ, یہ ساری انفارمیشن مینج ہو رہی ہے. Now ڈپینڈنگ آن دا کیس, اگر وہ انفارمیشن پراپر طریقے سے ایکوریٹ اور کنسسٹنٹ ہے تو وہ انفارمیشن بار بار انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اف دی کمپنی لکس انٹو دیئر ویئر ہاؤس اینڈ ڈیسائڈ کہ ٹھیک ہے وہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے, ناؤ وی ہیو ٹو میک شیور کہ سینڈ آئٹم ٹو دا کسٹمر. تو گڈس آر ایشوڈ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری آئٹم اور وہ اس کی انفارمیشن جو مینج ہو رہی ہے وہ ایسوسیٹڈ انفارمیشن بھی پاس آن ہو گئی ہے. اب 6 اسٹیپ کے طور پہ وہ انفارمیشن جب نیکسٹ ڈپارٹمنٹ یا نمبر آف یوزرس کو ملی تو انوائس کریٹ ہوئی. انوائس کے اندر سیل آرڈر اور ڈلیوری ڈاکومنٹ کی ساری انفارمیشن ہیلپ کرے گی انوائس کریٹ کرنے کے لیے. انوائس کریٹ ہو گئی اور انوائس الیکٹرانکلی اس کلائنٹ کے پاس چلی گئی. اس کیس کے اندر کلائنٹ ہمارا تھا ویسٹ ہلز ایتھلیٹک کلب. تو انوائس ان کو پہنچ گئی کہ ٹھیک ہے سارا آرڈر ہم نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے اور انوائس بھی ہم نے آپ کو سینڈ کر دی ہے. 6th اسٹیپ میں وہ انفارمیشن پاس آن ہوگی اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں, ریسیویبل میں. کیوں؟ کیونکہ اس انوائس کے اگینسٹ اب پیسے ریسیو ہونے ہیں. تو وہ ساری انفارمیشن پاس آن ٹو اے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹل یونٹ جہاں پر یہ انفارمیشن مینج ہو رہی ہے, اور جب پیمنٹ ہوگی کسٹمر سے
تو وہ پوسٹ ہوگی ٹورڈز ریسیویبل تاکہ یہ پورا پروسیس ڈاکومنٹ ہو, مینج ہو سکے اور ٹریک ہو سکے. اب اس کیس کے اندر یو ہیو آبزروڈ کہ ہاؤ اسٹارٹنگ فرام دا پری سیلز ایکٹیویٹی ٹو ایکچوئل پوسٹنگ دا ریسیویبل کہ ہمیں وہ پیمنٹ مل گئی ہے, وہ ساری انفارمیشن ان ERP سولوشن مینج ہو رہی ہے.